اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کا جو میں عمل آپ کے لیے لایا ہوں، اگر آپ بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر سے دکھ تکلیفیں بیماریاں ختم ہو جائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں میری عزت ہو، میرا ایک مقام ہو، میرا وقار ہو، وہ بھی مل جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر کسی کو دم کروں اس کو فوری شفا مل جائے وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد فرما دار رہے وہ کام بھی آپ کو ہو جائے گا۔ الغرض کہ تمام کام آپ کے ہو جائیں گے جن کو آپ بہت بڑی مشکلیں سمجھتے ہیں، جو آپ کو رات کو سونے نہیں دیتی، ایسی پریشانیاں جو نہ تو آپ کو دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، ان تمام پریشانیوں کا حل جو ہے آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو، کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے پہلے تو ارادہ پختہ کریں کہ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا میں اس عمل کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن جو قرآن مجید میں اور تو باہر لکھے 99 نام اور قرآن پاک کی 114 صورتیں، ہر ایک صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، آپ کی پریشانیوں کا حل بھی رکھا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے یہ آیت اچھی نہیں ہے، یہ اچھی ہے۔ آیتیں سب اچھی ہیں، صورتیں سب اچھی ہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن کہتا ہے ہم اس کو مانتے نہیں۔ جب ہم قرآن کی مانیں گے، آپ یقین مانیں، آپ صرف لفظ اللہ ہی کو پڑھتے رہیں، آپ کے تمام کام ہوتے رہیں گے۔ یہ بات ہے کامل یقین والوں کے لیے، کیونکہ کامل یقین جو ہے اس کے بغیر کام ہوتا نہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، تو پھر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو پھر ہمیں صدق دل سے یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی۔ جب تک آپ یقین کی دولت سے مالا مال نہیں ہوں گے، آپ کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا جو عمل ہے، اگر آپ اس کو ساری زندگی جاری رکھیں گے تو پھر اور عملوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اسی میں سب کچھ آ جائے گا۔ نہیں تو کم سے کم 90 دن تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ آپ کی قرض کے مسئلے ہیں، بچوں کی شادی کے مسئلے ہیں، جو بھی ہے آپ اس کو شروع کر دیں۔ کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، منگل اور ہفتہ چھوڑ کے۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ درود ابراہیمی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 1 دفعہ ہو گیا۔ یہ تینوں چیزیں پڑھ کر آپ 1 دانہ پھینکیں گے، اسی طرح آپ اس کو 41 بار پڑھیں گے، اور آپ اس کو کوئی صدقہ دے کے اس عمل کو شروع کر دیں۔ آپ یقین مانیں 90 دن پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کو
کی بڑی سے بڑی مشکل کا حل کا راستہ نظر آ جائے گا۔ کیوں؟ جب آپ کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار سنتا ہے، وہ سمیع العلیم ہے نا، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے اس کی رضا کے لیے، وظیفہ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، درود ابراہیمی 1 بار، سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار، اس طریقے سے پڑھیں اور ایک دانہ پھینکیں، اسی طریقے سے 41 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں سجدے میں سر رکھ کے، کم سے کم 40 مرتبہ آیت کریمہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور 40 مرتبہ ہی پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بعد اپنے حق میں دعا کریں، حضور کی امت کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں بھی آپ سے دور کر دے گا اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا۔ کوشش یہ کریں کہ یہ ایک وظیفے کو آپ چھوڑیں نا، 1 گھنٹے کا کام ہے، اگر بہت زیادہ ٹائم لگے نہیں تو 40 منٹ میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ 40 منٹ لگتے ہیں، پڑھنا تسلی سے ہے، جلدی نہیں کر رہی، 1 گھنٹہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل آرام آرام سے تسلی کے ساتھ درود شریف پڑھیں، تسلی کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں، تسلی کے ساتھ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد دعا لمبی چوڑی مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ جی پریشانی کیسی کیوں نہ ہو، جادو کیسا ہی کیوں نہ ہو، جنات کا سایہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہاں آپ ایک کام یہ کریں، اس کا 1 گلاس پانی کا پڑھ لیں، تھوڑا سا خود پئیں، باقی اپنے بچوں کو پلائیں، تمام کے تمام معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ بندش ہو، جادو ہو، رشتوں پہ بندش ہو، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ٹینشن آپ کی دور کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی اور ان پہ عمل اور پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔